فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه بأن الله قال لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته ولو سألني غلاف صوت لم أعطه ليس ذلك على هوان له علي ولكن أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء وقال عليه الصلاة والسلام بأن الله قال لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى كن للفقراء كنزا وللضعيف حسنا وللمستجير غيثا أكن لك في الشدة صاحبا وفي الوحدة أنيسا وأكلؤك في ليلك ونهارك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین گرامی، ہم نے یہ بات کئی بار کہی اور سنی کہ جو بات اللہ کی طرف سے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہو اور وہ قرآن مجید کا حصہ نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کے حوالے سے ہم تک پہنچائیں تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ خبر وہ اللہ کی طرف سے ہے، پہنچانے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بات جناب موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا سابقہ انبیاء کے حوالے سے کہی جا رہی ہو تو اسے ہم عرف عام میں اسرائیلی روایت کہتے ہیں، اور ایک عمومی رجحان یہ ہے کہ اسرائیلی روایات پر توجہ نہ دی جائے، لیکن جس اسرائیلی روایت کی سند براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو اب وہ اسرائیلی روایت ہونے کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بن جاتی ہے، یعنی وہ پھر آپ کا فرمان، آپ کی بتائی ہوئی خبر وہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمان رسول کو اسی طرح ہی اہل ایمان قبول کرتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب کو اور جیسے اللہ کے فرمان کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور خبر دی انہیں، اے موسیٰ، اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندہ مجھ سے پوری جنت کا سوال کرے تو میں اسے پوری جنت ہی عطا کر دوں، اور میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اور اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندہ مجھ سے ایک لاٹھی کا غلاف بھی مانگے، اتنا سا کپڑا جس میں ایک لاٹھی چھپائی جا سکتی ہو یا اس میں رکھی جا سکتی ہو، تو میں اسے نہ عطا کروں، میں اسے دینے سے انکار کر دوں۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، در حقیقت اللہ رب العزت اپنے فیصلوں کا خود مختار کل ہے۔ اگرچہ اس نے اپنی کائنات کا ایک سسٹم بنا رکھا ہے، ایک نظام بنا رکھا ہے، اور بیشتر معاملات اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے فطرت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ہستی منوانے کے لیے
گاہے بگاہے ایسے موقع لاتا ہے انسانی زندگی میں، اجتماعی ہو یا انفرادی، فرد کی زندگی ہو یا معاشرے کی، بعض اوقات ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، ایسے مواقع لاتا ہے کہ جس میں قانون فطرت اپنی جگہ رک جاتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ سے یہ سوال نہیں کر سکتی کہ اللہ تو نے یہ کیا کیا، ایسا کیوں کیا۔ یعنی دونوں چیزیں بیک وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ عمومی طور پر انسانوں کے لیے جو ہدایات آسمان سے نازل ہوئیں، جو قرآن کی شکل میں لکھی ہوئی ہیں یا نبی کی صورت میں بیان کی جائیں، تو عمومی معاملہ انہی قوانین اور انہی ضابطوں کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور انسانوں کی تعلیم اور تربیت انہی قوانین اور ضابطوں کے مطابق ہی کی جانی چاہیے۔ مثلا اللہ رب العزت نے اگر یہ فرما دیا ہے کہ تم محنت کرو، جدوجہد کرو، کوشش کرو، اور رزق حلال تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جو تمہیں صلاحیت دی گئی ہے، ان صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو، اپنے ہاتھ پاؤں اور دیگر جو قوتیں اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں اس کو بھرپور طریقے سے کام میں لاؤ، تو اصول اور ضابطہ یہی رہے گا۔ ہم میں سے ہر فرد کی بنیادی ذمہ داری یہی رہے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ لیکن اللہ پر ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھی ہے جو اسے قادر مطلق اور حاکم کل اور کسی بھی حکم کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، یہ بھی انسان کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں اور آئے دن یہ منظر دیکھتے بھی ہیں، اس تجربے سے گزرتے بھی ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی برس ایسے گزر گئے کہ دسمبر اور جنوری، کم از کم جنوری میں تو لازماً بارش ہوا کرتی تھی، اور ہم ایک عرصے تک کئی سال یہ منظر بھی دیکھتے رہے کہ ادھر 25 دسمبر ہوا اور ادھر بارش برس جایا کرتی تھی۔ گویا کہ یہ دسمبر کے آخری ایام اور جنوری کے پہلے جو ہیں، تو عمومی طور پر نظام قدرت اس میں اس طرح کی ترتیب انسان دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہتے ہیں کہ موسم اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ جب موسم اس طرح کا ہوتا ہے تو اسی کے مطابق کسان اپنے فصلوں کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی فصل، کون سا بیج کس زمین پر کب لگایا جائے گا۔ پورا کا پورا نظام اسی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اور ہم اسی کے پابند ہیں کہ ہم وہ کام اسی انداز میں کرتے رہیں۔ ہاں، اگر کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہے اور تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے کہ اب پہلے کے مقابلے میں نظام تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق زندگی کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہونا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلے کے اختیار رکھنا، یہ اسی کی شان ہے، یہ اس کا حق ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہماری انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، قوموں کے حالات کے حوالے سے دیکھا جائے، ملکوں کے حالات کے حوالے سے دیکھا جائے، یا پھر انفرادی اعتبار سے جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس کا دیکھا جائے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی حکمتیں تو وہی جانتا ہے، کچھ حکمتیں اس نے بتا رکھی ہیں، اور ہم انہی حکمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا سابقہ انبیاء اور نبی نے جس کا ذکر کیا ہے ان کے واسطے سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ایک ایسی حکمت بیان کی جا رہی ہے جس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر
انسان اپنی زندگی میں ایک ٹھہراؤ، ایک اطمینان، ایک خاص قسم کی ایمان کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور اسے محسوس کرنی چاہیے یا کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے، آج کی اس روایت میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، میرے بندوں میں سے اگر کوئی بندہ مجھ سے جنت طلب کرے تو میں پوری کی پوری جنت اس کے حوالے کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ قدرت ہے، میں یہ اختیار رکھتا ہوں۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ مجھ سے بہت ہی معمولی سی چیز، اور وہ معمولی سی چیز کیا ہے؟ ایک لاٹھی کا غلاف، ایک لاٹھی کا کور، بس وہ بھی مجھ سے طلب کرے تو میں اسے نہ دوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے خزانے ختم ہو چکے ہیں یا میرے لیے یہ معاملات مشکل ہو گئے تھے اور میں اسے یہ دے نہیں سکتا تھا۔ اس کا ایک اور سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے جو ہمیں مختلف موقعوں پر یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے جو ہم اکثر اپنے بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں، اپنے استادوں سے سنتے رہے، اللہ کے نیک بندے اس جملے کو دہراتے رہے، اور وہ یہ جملہ تھا کہ اس میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ یہ بے سبب نہیں ہے، اللہ کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تو بات یقینی ہے نا، ہمارے ایمان کا حصہ اور قرآن مجید کی آیات کا حکم ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر یہ ذہن میں محفوظ رہے تو باقی تمام مشکلات اور مسائل جو انسانی ذہنوں کو خراب کرتے ہیں بعض اوقات یا الجھائے رکھتے ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ انسان یہی سوچتا ہے نا کہ یار ہم نے اتنی محنت کی اور یہ نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، لیکن دیکھو ہم ناکام ہو گئے، تو یہ تو سراسر زیادتی ہوگی نا۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ نہیں، یہ زیادتی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایک مختلف حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس زندگی میں امتحان اور آزمائش یہ اس کا ایک ایسا جز ہے جو اس دنیا کی زندگی سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اس کی فطرت کا، اس کی نیچر کا حصہ ہے کہ انسانوں کو آزمانا ہے اس نے، اور اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے کہ وہ کب کس طریقے سے کیسے کسی بندے کو آزماتا ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی ایک ہلکا سا اشارہ اسی حوالے سے، لیکن آج کی روایت اور آج کی جو فرمان رسول کی حدیث ہے یہ اور زیادہ اس چیز کو واضح کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنت طلب کرے تو میں اسے پوری کی پوری دے سکتا ہوں، اور اگر ایک معمولی سی چیز طلب کرے تو میں اسے انکار کر دیتا ہوں، میں اسے نہیں دیتا۔ اس لیے نہیں کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے یہ جو مطالبہ اس نے کیا تھا یا محنت جو اس نے کی تھی، اس کے نتیجے کے طور پر ایک ایسا فیصلہ میں نے کیا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ قیامت کے برپا ہونے کے بعد، اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا، وہ اس کا ثمر پائے گا، اور وہاں جو ثمر پائے گا وہ یقیناً آج کی ہماری موجودہ دنیا میں انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، اسی وجہ سے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی مایوسی کا شکار ہو کر یا کسی شکوے کا شکار ہو کر غلط راہ پہ چل پڑتا ہے۔ جبکہ اہل ایمان جو پختہ یقین رکھنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بہتری ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ کچھ بہتریاں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہمیں نظر آ جاتی ہیں فوری طور پر، اور کچھ عرصے کے بعد اس کا ثبوت مل جاتا ہے، اس کی دلیل مل جاتی ہے۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہوں گے کہ آپ نے ایک کام کا فیصلہ کیا، پوری محنت کی، بھاگ دوڑ کی، لیکن عین موقع پر وہ کام نہیں ہو سکا، اور آدمی پریشان ہونے لگتا ہے اور واویلا کرنے لگتا ہے اور شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، یا ہائے افسوس کی کیفیتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن چند ایام کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ مثلا
زندگی کے اپنی زندگی کے واقعات جو آپ کی زندگی میں بھی اسی سے ملتے جلتے ہوں گے. کئی بار ایسا ہوا، گاڑی پہ سوار ہونے کا فیصلہ کیا، گھر کے افراد کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا، ٹکٹ خرید لی، سامان باندھ لیا اور وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا. لیکن جس سواری پہ سوار ہونا تھا تمام تر انتظامات اور ادھر انتظار ہو رہا ہے، سارے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن بس اچانک نکل گئی یا کوئی ایسا سبب ہو گیا کہ آدمی سفر نہیں کر سکا اور کئی گھنٹے اسی میں صرف ہو گئے کہ یار اتنی تیاری کی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، کام نہیں ہوا، ہم وہاں پر جا نہیں سکے. تو یہ سارا افسوس کا مرحلہ چند گھنٹوں تک پورا ہوا اور اچانک ایک خبر آتی ہے کہ فلاں بس جو اس روٹ پہ جاتی ہوئی فلاں جگہ پہ پہنچی تھی وہاں وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی. اب 180 ڈگری پہ انسانی رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو کچھ دیر پہلے افسوس کر رہا تھا اب وہ ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتا ہے یار کتنا اچھا ہوا، اگر اسی بس پہ ہم بیٹھے ہوتے جس پر ہم نے جانا تھا، اس کا تو یہ حادثہ ہو چکا ہے، ہم اس سے محفوظ کر لیے گئے. تو یہ پتہ اسے چلا ہے چند گھنٹوں کے بعد یا بعض اوقات چند دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے. اور کچھ کام ایسے بھی ہیں جو چند سال کے بعد پتہ چلتے ہیں کہ یار یہ ہم نے جو انتخاب کیا تھا نا اس میدان کا یا اس تعلیم کے میدان کا یا کاروبار کے حصے کا، یار یہ ہمارے لیے بہتر تھا یا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا. جب وہ چند سال کے بعد اس کا نتیجہ دیکھتا ہے تو پھر وہ حقیقت تک پہنچتا ہے. دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے اس لیے وہ اسے اندازہ لگاتے ہوئے چند گھنٹے لگ جاتے ہیں، چند مہینے لگ جاتے ہیں، چند سال لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کی جو کائنات ہے اس میں جو ٹائم فریم ورک ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا جو نظام الاوقات ہے وہ تو نہ جانے کتنا لامتناہی قسم کا ہے. تو اللہ نے فرمایا کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ابھی بندے کو پتہ نہیں چلیں گے، جب وہ میرے پاس آئے گا نا تب میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے فلاں کام تمہیں کیوں نہیں اس کا نتیجہ دیا تھا. تم نے محنت تو پوری کی تھی لیکن اس کا نتیجہ تمہیں کیوں نہیں عطا کیا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو وہ کام جس کا نتیجہ وہ دیکھنا چاہتا تھا دنیا میں وہ میں نے اس کو نہیں دیا تھا تو میں نے اسے اپنے ہاں جمع کر لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا کہ یہ بندہ اس مشکل سے گزر تو رہا ہے لیکن اس مشکل سے گزرتے ہوئے نہ اس نے میری نافرمانی کی، نہ غلط راہ پہ نکلا، نہ اس کی زبان سے کوئی شکوہ ہوا، بلکہ اس نے میرا ہی تذکرہ، میرا ہی نام لے کر میرا شکر ادا کیا اور یہ کہتا رہا کہ اللہ تو ہی جانتا ہے تیرے کاموں کی حکمت اور میں نہیں جانتا، یقیناً جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہمارے لیے موجود ہوگی. تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اسے جمع کر لیتا ہوں اس بندے کے لیے اور اسے دنیا کے بہت سارے معاملات سے بچا کے رکھتا ہوں. اس طرح بچاتا ہوں کہ جیسے کوئی چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کو بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کوئی حفاظتی انتظام کرتا ہے. تو یہ میرے حفاظتی انتظام تھے جس کی بنا پر میں نے اس طرح کا فیصلہ اختیار کیا. سامعین گرامی، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم ان تجربات سے گزرتے رہتے ہیں، ان حالات سے گزرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس تھوڑے سے وقت کو پریشانی میں، ناشکری میں، شکوہ شکایت میں گزار دیتے ہیں، بے ہمتی اور کمزوری میں لگا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو اپنے دل کا حصہ بناتے ہوئے، اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے کہ یار کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے، ذرا سا صبر کرو، ذرا سا بہتر اپنے آپ کو بناؤ اور یقیناً یہ حالات اس طرح نہیں رہیں گے، یہ حالات ان میں بہتری آئے گی. تو جب وہ اس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بالآخر راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری معاملات وہ ہماری اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اپنے فیصلے ہم خود اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ جو علم اللہ کے پاس ہے وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. نہ کل آنے والا کسی پل کا پتہ نہیں ہمیں،
اور کسی کل کا پتہ نہیں ہے، آنے والی کئی صدیوں اور کئی سالوں کا ہم نے حساب کیا لگانا، کیا اندازہ ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ رب جسے ہم واقعی ایمان کا سبب بناتے ہوئے رب مانتے ہیں، وہ تو جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے کہ آنے والے ایام میں اور آنے والے زمانوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ اسے اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے ہم بھی اپنے حال کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے جو موجود ہے زندگی اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح ہمارا رب دیکھتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ بندوں کی ہمت کو کم نہیں کرتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں نے اچھا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، شاید کام نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے اللہ پر ایمان لینے کا یہ غائب کا تذکرہ کر کے اور غیب کا تذکرہ کر کے یہ لوگوں کو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، حالات خود بخود ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اور وہ ان تمام کیفیات میں میری اور آپ کی آزمائش کر رہا ہے، میرے اور آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ ہم نے اس امتحان سے گزرنا ہے، لیکن شکر بجا لاتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اور شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ اگر ہم نے یہ وقت اس طرح گزار لیا تو یقیناً پھر آنے والا وقت ہمیں اللہ کی طرف سے بشارتیں دینے والا وقت ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور آپ نے وہ بات ہم تک پہنچائی۔ گویا کہ بات کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بات بالکل درست ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کہنے والا ہے۔ اس بنیادی اصول کو جو زندگی کا اصول ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ حقیقتاً بہت سارے معاملات، کیا سارے کے سارے معاملات ہی اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم کچھ باتوں میں بس یہ حوصلہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہم نے کر لیا تھا اس لیے ہو گیا، یہ کام ہم نے یوں کر لیا تھا اس لیے ہو گیا۔ یہ ہم صرف اپنی تسلی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بیشتر معاملات، کیا سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے اور اس کی مرضی سے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، پھر اس کے اختتام پر ایک خوبصورت جملہ فرمایا ہے، اور یہ آج کی اس مجلس میں جو بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بالکل کھول کر چیزوں کو بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی، تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ بات اللہ ہی کی طرف سے ہم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ کن للفقراء کنزا، اے موسیٰ فقیروں اور تنگ دستوں کے لیے خزانہ بن جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے یہ ہے تو اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں قابل اعتبار سمجھا، تمہیں باعث عزت سمجھا، تمہیں اس قابل بنایا کہ تم کسی کو دینے کی صلاحیت رکھنے والے بن گئے، تم کسی کو دے سکتے تھے۔ تو اے میرے بندے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بندے، فقراء کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، غریبوں کے لیے خزانہ بن جاؤ، کہ وہ لوگ تمہارے پاس آئیں اور اس خزانے میں سے جو جس کا حصہ ہے وہ حاصل کر کے چلا جائے اور وہ خوش ہو جائے۔ گویا کہ جو کام اللہ نے، جو رازق ہے اس نے کرنا تھا، وہ آپ کے وسیلے اور آپ کے واسطے سے کر رہا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، اور جس نے ایسا کیا در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کے کام میں جب وہ شرکت کر لی اور اس کا حصہ بن گیا،
اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت ہی عزیز ہے، اور اس سے ملتی جلتی کئی روایات آپ اس سے پہلے بھی کئی بار سن چکے ہیں۔ جو آدمی کسی کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے کام میں شریک ہو جاتا ہے۔ کام تو اللہ کا تھا، اس نے اپنے بندے کی مدد کرنی تھی، لیکن اس نے مجھے اور آپ کو اس کا وسیلہ بنا دیا۔ کن للفقراء کنزا، فقیروں کے لیے خزانہ بن جاؤ۔ جب کسی کی حاجت ہو وہ آپ کے پاس آئے اور اپنی حاجت پوری کر لے۔ وللضعیف حصنا، کمزور آدمی کے لیے فورٹ، قلعہ بن جاؤ۔ حصن قلعے کو کہتے ہیں جس میں آدمی اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، جیسے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی انسان قلعے میں چلا جاتا ہے، تو کمزور آدمیوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جاؤ، اس کا مددگار بن جاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ وَلِلْمُسْتَجِيرِ غَيْثًا، اور جو تم سے استغاثہ کرے کسی چیز کا، اس کے لیے بادل بن جاؤ، بارش بن جاؤ، اس کی ضرورت پوری کرنے والے بن جاؤ۔ تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اگر یقین ہے تو اس بات کو یاد کر لیجئے اور اپنے ایمان کا حصہ بنا لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اکن لک فی الشدۃ صاحبا، اگر تو نے پہلے والا کام کیا، یعنی غریبوں کے لیے خزانہ بن گئے اور کمزور کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن گئے، اور جو طلب کرنے والا ہے اس کے لیے بارش بن گئے، تو میں تمہاری سختی میں، تمہاری مشکل حالات میں تمہارا ساتھی بن جاؤں گا، میں تمہاری مدد کیا کروں گا۔ وَفِي الْوَحْدَةِ أَنِيسًا، اور تمہاری تنہائی میں تمہارا ساتھی بن کے تمہاری اس وحشت کو ختم کرنے کا سبب بن جاؤں گا، ذریعہ بن جاؤں گا۔ یہ جو تنہائی ہے نا، ہم آہستہ آہستہ اس تنہائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جیسے سفید بالوں والے جلدی سے اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے گھروں میں بھی یقیناً کچھ ایسے بزرگ موجود ہوں گے جو اپنے بچوں کی راہ تکتے ہیں، جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، گپ شپ لگانا چاہتے ہیں، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب بستر کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہاں پر دن رات ایک گزر رہا ہے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، کئی کے سال تک۔ اور ہم اپنے بزرگوں کو جب دیکھتے ہیں تو یہ والی وحشت جو ہے، اس کا ادراک صرف انہی کو ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف انہی کو ہو سکتا ہے جو اپنی تنہائی میں بیٹھتا ہے۔ ایک اور بھی وحشت ہوتی ہے انسانی زندگی میں، اس کو بھی یاد رکھیے کہ جو آدمی مغرور ہو جاتا ہے، دنیا والے اس سے چھٹ جاتے ہیں، اس کے قریب آنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے گپ شپ لگانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایسے بے شمار وہ بڑے بڑے آفیسرز جو اپنے زمانے میں بڑا جاہ جلال رکھا کرتے تھے، وہ اپنے ریٹائرمنٹ کی عمر اسی وحشت میں گزارتے ہیں، اسی تنہائی میں گزارتے ہیں۔ تو اپنی آنے والی تنہائی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، اپنا انیس بنا لو، اپنی وحشت کو دور کرنے والا بنا دو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَكْلَوْكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، میں تیری رات اور تیرے دن میں تیری حاجتیں پورا کرتا رہوں گا اور تجھے رزق سے مالا مال کرتا رہوں گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں تو سخاوت کو، غریبوں کی مدد کرنے کو، دوسروں کا سہارا بننے کو، ضعیف کی جو ہے وہ مدد کرنے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔